اور ایک بات اور اصول کی یاد رکھیں، اس طرف کم دھیان جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے جب آپ مال الگ کریں، علیحدہ کریں، آپ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، پورا سال وقفے وقفے سے بھی دے سکتے ہیں، اس کا حساب رکھ لیں۔ آپ نے نیت کی ہے کہ یار سالانہ ہر مہینے میں نے جو زکوٰۃ کا فلاں مستحق ہے اس کو میں نے 20,000 روپے دینے ہیں، سال بعد 1,20,000 روپے آپ نے ادا کر دیا، سال کے بعد آپ کی ٹوٹل زکوٰۃ جو آپ نے دینی ہے وہ 2.5 لاکھ بنی ہے فار ایگزامپل، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 1,20,000 ایڈوانس میں دے چکے ہیں، 1,30,000 روپے آپ کے پاس ہے وہ آپ اکٹھا دے سکتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے، اور جب سال گزرے گا تو سال کے بعد پھر آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے کہ دی کتنی جا چکی ہے، بقایا کتنی دینی ہے۔ اور یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے جس کی طرف دھیان کم جاتا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہوں تو آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونا ضروری ہے، مال الگ کرتے ہوئے، سیپریٹ کرتے ہوئے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے سال میں 20, 25, 50,000 لاکھ روپیہ ایسے ہی دے دیا اور آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، جب سال کے بعد آپ حساب کرنے لگے ہیں آپ اس کو ایڈ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے وہ زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہوا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بڑی خاص بات، زکوٰۃ کا یہ پورا پروسیجر 2 سٹیپ میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلا، زکوٰۃ کی رقم نیت کے ساتھ نکالنے سے، اور خاص بات، زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب مستحق تک پہنچ جائے گی، اور مستحق بھی وہ نہیں جس کو ہم کریٹ کر لیں، جس کو ہم گھڑ لیں، اپنے طور پہ سمجھ لیں۔ نہ، شریعت کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ایک فرض ہے، فرض کی ادائیگی کے لیے پوری احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کی احتیاط کیا ہے کہ آپ چیک کر لیں، اور تسلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ پوری تسلی کر لیں، انویسٹیگیٹ کر لیں کہ یہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ دینے والے کا فرض ہے کہ پوری تسلی کر کے پھر اس اہم فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ پہلا مستحق ہے فقیر۔ فقیر اس کو کہتے ہیں، فقیر اور مسکین میں علماء نے تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس نصاب کے برابر تو مال نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے، تھوڑا بہت ہے اس کے پاس، وہ فقیر ہے۔ مسکین کا لیول اس سے بھی نیچے ہے، مسکین وہ ہے جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔ اور جب میں یہ تعریفات اور ڈیفینیشن آج میں پڑھی ہوئی تو تھی ظاہر ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، لیکن آج جب میں ڈیلیور کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا میں نے کہا یار اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے، سمجھ آ گئی۔ کوئی لاکھوں میں چند ایک ہو گئے ہیں کہ یار کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہ ہو، سمجھ آ گئی۔ اور اگر کوئی واقعتاً ایسا ہے بھی صحیح، سمجھ آ گئی، تو میرے رب کریم کا کتنا کرم ہے، اللہ اسے بھوکا نہیں سونے دے گا۔ میں نے ایک 2 دفعہ پہلے کہا تھا، داتا صاحب لنگر لینے والوں کی جب باہر لائن لگی ہوتی ہے نا تو شاپر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس شاپر میں 10 بندوں کا کھانا اس کے شاپر میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے دن کے لیے اس کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن ہرس اتنی ہے کہ وہ پھر بھی کھڑا ہوا ہے کہ یار میں 4 بند ہو لے۔ تو پرابلم رزق نہیں ہے، پرابلم بھوک نہیں ہے، اصل پرابلم وسائل کی عدم تقسیم، اور جن کے پاس ہے ان کے اندر ہرس اور لالچ ہے، یہ اصل پرابلم ہے۔